اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت سارے واقعات ہمیں بزرگوں کی کتابوں میں اور احادیث میں ملتے ہیں۔ ایک بڑا ہی نرالا اور انوکھا واقعہ یہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف آپ نے رخ فرمایا، ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ نبی پاک جا رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ کہتے نبی پاک باغ میں داخل ہوئے، قبلے کی طرف میرے آقا نے منہ کیا اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کا دیدار دور سے کرتے رہے کہ آقا سجدے میں ہیں اور یہ دیدار کر رہے ہیں۔ بے قصوں کے مددگار سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں سجدے کی حالت میں ہی تو اللہ کریم نے ان کی کہیں روح قبض تو نہیں کر لی، اتنی دیر ہو گئی نبی پاک نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ تو کہتے یہی خیال آتی میں تھوڑا آگے بڑھا تو اب جب میرے قدموں کی آواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور اٹھایا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن۔ ارشاد فرمایا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خوف ہو گیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح قبض تو نہیں فرما لی۔ تو عاشق زار کی محبت بھری بات سن کر، اپنے صحابی کی یہ پیاری بات سن کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل سجدہ کرنے کی حکمت وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے حاضر ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا۔ اب یہاں دو باتیں سیکھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ سمجھ آیا کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے؟ اس پرفتن، اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی چلاتے موٹر سائیکل چلاتے جب فارغ وقت ملے بندہ درود پاک کا ورد کرتا رہے تاکہ سیکیورٹی، رحمتیں، برکتیں ساتھ رہیں۔ لیکن فضول باتوں کے لیے ٹائم ہمارے پاس گھنٹوں ہے، موبائل فون لے کے بیٹھیں گے پتہ نہیں کتنے گھنٹے نکل جائیں، گھڑی کا ٹائم بھی نہیں پتہ چلتا، ٹی وی آن کیا اب پتہ نہیں کب بند ہوگا۔ اتنا فضول اور گناہوں بھرا وقت لوگ گزارتے ہیں مگر ذکر و درود کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ درود پاک پر جو رحمتیں اور برکتیں ملنی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کتنا خوش ہوئے کہ آقا نے اپنی امت کو ملنے والی اس نعمت پر طویل سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا۔
امتی کا کام کیا ہے؟ ہمیں بھی تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری رحمت ہے، اتنا تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور تو اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، تیری اس نعمت پر ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ نبی پاک کو ہم سے پیار کتنا ہے، ہم سے محبت کتنی ہے۔ درود آقا پر پڑھیں، رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، سلامتی ہمیں ملے گی، اور آقا اس کے شکرانے میں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ درود پاک سے پکی اور سچی محبت کر لیں۔ شعبان کا مہینہ، یاد رہے کہ اس مہینے کو ماہ درود بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ جو درود پاک کی مشہور آیت ہے نا، آیت درود جس کو کہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ آیت درود بھی شعبان میں نازل ہوئی ہے۔ اور شعبان کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، یہ مہینہ آقا کا، یہ مہینہ درود کا مہینہ۔ پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت اپنی عادت بنائیں۔ تو آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو میرا بیان ہے اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ آج یوں سمجھیے کہ آخرت کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کیسے بھرا جا سکتا ہے، کس طرح زیادہ سے زیادہ نیکیاں آسان طریقے سے کمائی جا سکتی ہیں، یہ آج اس بیان کا ٹاپک ہوگا۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو کچھ ایسے طریقے مل جائیں گے جس سے آپ ڈیلی بیسس پر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکیں گے۔ دیکھیں عقل مندی کیا ہے، پہلے یہ سوچئے۔ لوگ کہتے ہیں یار فلاں برتھ ڈے آج میری، 20ویں برتھ ڈے، 30ویں، 40ویں، انجوائے کرتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں۔ حقیقت پتہ کیا ہے کہ جب برتھ ڈے آتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں نا۔ عقل مندی کیا ہے کہ جب ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، امتحان کا دن قریب آ رہا ہے، تو ہماری تو نیکیاں بڑھنی چاہیے نا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو ہم ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ دن گزر رہے ہیں، قریب ہو رہا ہوں موت کے، آخرت کے، مگر لگتا ایسا ہے کہ ہر روز اکاؤنٹ مائنس میں جا رہا ہے، گناہ بڑھ رہے، نیکیوں میں کمی ہے۔ تو اگر یہی حال رہا تو پھر تو گناہ کا انبار لگ جائے گا، نیکیاں تو ہوں گی نہیں ہاتھ میں، بنے گا کیا میرا؟ تو آج کے بیان میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین شب و روز کیسے گزارتے تھے، اور ان کے ذہن میں کیسا یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آخرت کی تیاری کو فوکس کرنا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا نام ہے، یہ ایسی خاتون ہیں جو ولیہ ہیں، 2 صدی ہجری کی مشہور ولیہ۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرنے والی اور خوف خدا میں رونے والی، عبادت گزار، شب بیدار خاتون تھی۔ آپ نے 50 سال ایسے گزارے کہ نہ بستر پر لیٹ کر آرام کیا، نہ تکیے پر سر رکھا۔ آپ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت شوال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت رابعہ ساری رات نماز میں مصروف رہتی، صبح فجر سے پہلے مصلی پر لیٹ جاتی، کچھ ہی دیر کے بعد گھبرا کر اٹھتی اور خود سے کہتی، نفس تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوتا رہے گا؟ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر یہاں اتنی نیند کیوں؟ آج کچھ دیر جاگ لے، نیکیاں کبا لے، قبر میں میٹھی نیند سو جانا، وہاں قیامت تو کوئی نہیں جگائے گا۔ عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا، پھر اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ ایک بزرگ کا قول بڑا پیارا ہے،
اللہ اکبر. اللہ کرے کہ اس کال کے ہم مصداق بن جائیں. وہ فرماتے ہیں زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام. زمین کے اوپر ایسا کام کر لو میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب زمین کے اندر جائیں نا تو وہاں جو خوش نصیب ہوں گے نا، جن سے اللہ راضی ہوگا، ان کو فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ نم کا نومۃ العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. بس قیامت تک اس کے مزے ہوں گے. حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھی، پھر سو گئی. خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا ہے اور حسین ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی. کمال کی جگہ تھی. اس پر 3 قسم کے پھل لگے تھے. میں نے کبھی دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے. کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ تھے، کچھ زرد تھے، اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے. فرماتی ہے کہ مجھے وہ درخت بڑا اچھا لگا. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے، اور جو ابھی آپ نے تسبیحات پڑھی ہیں اس کا بدلہ ہے. یہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی نا، یہ اس ذکر کا بدلہ ہے. تو فرماتی ہے میں درخت کے ارد گرد گھومنے لگی کہ میرا درخت ہے. تو دیکھا کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا کہ کاش یہ پھل بھی درخت پر موجود ہوتے تو کتنے اچھے لگتے. تو کہا کہ یہ وہی لگے ہوئے تھے، مگر جب تسبیح پڑھتے ہوئے آپ سوچنے لگی نا اپنے آٹے کے بارے میں کہ آٹا صحیح گوندا تھا کہ نہیں گوندا تھا، خیال تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہوا تھا، یہ اس وقت یہ والے پھل نیچے گر گئے تھے. اس سے سیکھنے کو کیا ملا میٹھے اسلامی بھائیوں؟ عبادت اللہ کی رضا کے لیے اور صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے، اس کا مرتبہ، اس کا ثواب، اس کا اجر ہی اور ہے. اور عبادت کرتے ہوئے دھیان ہی کہیں اور ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو ساری فیکٹری کا حساب چل رہا ہوتا ہے. پورا دن کیسے گزارا، بلکہ نمازی میں یاد کر رہے ہوتے سلام پھیر کے فلاں فلاں کو فون بھی کرنا ہے. ہاں سلام پھیرتی فوراً فون اٹھاتا ہے بندہ، یاد آیا نماز میں یار پیسے لینے باقی تھے، فلاں نے ٹائم دیا تھا. سب نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور دھیان کہیں اور ہے. اصل میں پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا شیطان کیا چاہتا ہے. جب تک ہم اپنے دشمن کے وار نہیں سمجھیں گے نا، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. شیطان پہلے یہ چاہتا ہے ہم عبادت نہ کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ مسجد میں جائیں، نہ صدقہ دیں، نہ خیرات دیں. ٹھیک ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ معاذ اللہ ہم بڑے بڑے گناہ کریں، بدکاری کریں، شراب پئیں، جوا کھیلیں، قتل کر دیں، بڑے بڑے گناہ کروانا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکا ہے، گارنٹیڈ جہنمی ہے. وہ چاہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں، میں ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں، ان کا ایمان برباد کروں. اچھا جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ بندہ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا ہے، مذہبی ہو گیا ہے، نمازی ہو گیا ہے، اب وہ دیکھتا ہے میں اس سے نماز نہیں چھوڑوا سکتا. ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز میں خیالات ڈال دوں، اس کی نماز میں اس کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دوں. یہ مسجد میں جا رہا ہے ہفتہ وار اجتماع میں، تو وہاں جا کر بھی اس کو کہوں یار موبائل نکال، چھوڑ بیان کا کیا کرنا ہے. ابھی بھی لگے ہوئے ہوں گے کچھ لوگ موبائل پہ. اچھا خیالات کہیں اور ہوں گے، تھوڑی دیر بعد اٹھائے گا کہ چل یار مزہ نہیں آ رہا باہر چلتے ہیں. وہ نیکی سے رکواتا ہے. سمجھو بات کو، اول تو نیکی نہیں کرنے دیتا، ہم کر لیں اب اسے ڈسٹرب کرتا ہے، اب اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. صدقہ خیرات دینے کو جی نہیں چاہتا، زکوٰۃ دینے کو جی نہیں چاہتا. اب جس کا دل چاہا اس نے دے دی. اب شیطان کہتا ہے یار اس نے تو نیکی کر لی، اسے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، اب اس کا صدقہ ڈسٹرب کیسے ہوگا، اب اس کی زکوٰۃ برباد کیسے ہوگی. اب شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے ذرا لوگوں کو بتانا تو نے کتنے پیسے دیے، چندہ کتنا دیا، کتنی بڑی نیکی کی. اچھا جس کو دیا اس کو ذرا جتا، یاد ہے نا میں نے چندہ دیا تھا، بھول تو نہیں گیا تیری مدد کی تھی. اس وار کو سمجھو میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا مردود، اتنا مکار ہے کہ پہلے نیکی نہیں کرنے دیتا اور نیکی کر لیں تو بچنے نہیں دیتا. اور ہم ہیں کہ اس کی آت میں کھیلتے جا رہے ہیں. دیکھیں صدقے کیسے برباد ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. صدقے کیسے باطل ہو جاتے ہیں بھائی؟ میں نے تو مسجد میں پیسے دیے، رسید مل گئی، پیسے تو پہنچ گئے، باطل کیسے ہو گئے، ختم کیسے ہو گئے، نل اینڈ وائڈ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. کس طرح؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر. اور یہ کر رہے ہوتے ہیں انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی، دانستہ و غیر دانستہ ہی چل رہا ہوتا ہے.
میں نے اپنے ملازم کی بچی کی شادی کرا دی ہے، میں نے اس کو گھر دلا دیا ہے، بھائی یاد ہے نا تو فقیر تھا، غریب تھا، نوکری والا آیا تھا چپل پہن کر تیرے کو کاروبار پہ چڑھا دیا، آج لینڈ کروزر، آج گاڑی آ گئی، بھول تو نہیں گیا مجھے؟ وہ جو آپ نے اس وقت اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، یہ جملہ کہہ کر سب ضائع کر دیا۔ صرف ضائع نہیں کیا، الٹا دل دکھا کر گناہ بھی کما لیا، اور شیطان کامیاب ہو گیا کہ اس کا صدقہ بھی گیا، اس کا ثواب بھی گیا، اس کی نیکی بھی گئی، اور الٹا گناہ گار ہو گیا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ نمازیں پڑھ کر دوسروں کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے نماز ضرور پڑھیے، مگر میں نمازی ہوں تو باقی سارے جہنمی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، مسافر خانے میں رکے، تو بیٹا بھی نمازی، باپ بھی نمازی، تہجد میں دونوں باپ بیٹے اٹھے، تہجد ادا کی۔ سارے مسافر خانے میں قافلے والے سو رہے تھے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے ہی سو رہے ہیں، کسی نے تہجد نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر، وہ والد تھے نا، وہ اللہ والے تھے، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، تو نے آج تہجد پڑھ لی، تجھے باقی لوگ سارے حقیر نظر آنے لگے، اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا۔ تو یہ وار شیطان کے سمجھو، شیطان نیکی کرنے کے بعد، جیسے ہم نیکی کرتے ہیں نا، اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اب وہ پلاننگ کرتا ہے کدھر سے اس کی نیکی چھین لوں، کدھر سے اس کی نیکی ڈسٹرب کر دوں۔ جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ولیہ فرماتی تھوڑی دیر کے لیے تسبیح کرتے کرتے دھیان کہیں اور گیا تو وہ جنت کے درخت پر جو پھل لگے تھے وہ گر گئے۔ ہمارا تو روز ہی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ادھر دعا کرتے دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اللہم آمین 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 کہہ رہے، پتہ نہیں امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی داڑھی کھجا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے نماز اور دعا کس کے لیے ہوتی ہے؟ کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر ہم حاضر ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کبھی منسٹر، کبھی بڑے بڑے بزنس مین، کسی وڈیرے، کسی جناب بڑے شخصیت کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یا اس کو فوکس کرتے ہو؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں کہیں اور دھیان ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے اور دھیان کہیں اور ہے، پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، تو دعا میں دل ہی غافل ہوتا ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے، دھیان کہیں اور ہے، نہیں، اللہ ہی کی طرف دھیان ہو، اس کے دربار کی طرف دھیان ہو۔ اچھا اب آپ کہیں گے جناب آپ کہہ رہے ہیں بھائی دھیان تو ہے نہیں تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ جب کسی کو کہو نا یار آپ کی پرابلم یہ ہے تو کہتے ہیں میں نماز ہی نہیں پڑھتا بھائی، میرا تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا۔ شیطان کامیاب ہو گیا، وہ چاہتا ہی تھا کہ آپ بے نمازی ہو جائیں۔ اب آپ مقابلہ کریں شیطان سے کہ اچھا میرے دھیان کو، میرے فوکس کو، میری عبادت کو شیطان برباد کرتا ہے، اب میں شیطان پر میں وار کروں گا، اپنی نماز بھی پڑھوں گا اور صحیح طریقے سے پڑھوں گا، دعا بھی کروں گا، فوکس کے ساتھ کروں گا، صدقہ دوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوں گا، نیکی کروں گا، اس کو انشاءاللہ کامیاب بھی کروں گا۔ یہ ہونا چاہیے نا ہمارا ذہن۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چلیں لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر نماز میں دھیان نہیں لگتا، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کئی طریقے علماء نے بیان کیے۔ ایک تو آپ اپنے ذہن میں جب نماز پڑھیں تو دنیاوی خیالات سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، جو نماز میں پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ آپ کو پتا تو ہوا پڑھ کیا رہے ہیں، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کا ترجمہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں، اللہ روز جزا کا مالک ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا لے مالک جس پر تیرا غضب ہوا۔ اب جب آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہیں، سورہ اخلاص کے ساتھ ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، تو دل کہہ رہا ہے کہ اللہ تو عظیم ہے، میں تیری بارگاہ میں سر جھکایا ہوا ہوں۔ تو اب آپ کا جب نماز میں دل لگ رہا ہوگا، اب آپ کو پتا ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ دل لگ جائے گا۔ تو تھوڑی سی پریکٹس کر کے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یا عموماً امام صاحبان بھی 30ویں پارے کی نارملی تلاوت کرتے ہیں، 30 پارے کی، آپ کم از کم 30واں پارہ، رمضان آ رہا ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ 2-3 بار پڑھ لینا، پھر انشاءاللہ امام صاحب کے ساتھ رہیں گے آپ۔ ابھی تو یہ حال ہے ہمارا، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، کئیوں نے یہاں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہوگی، اگر میں یہ پوچھ لوں بتاؤ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی تھی،
ابھی تو بہت دیر ہو گئی، کبھی سلام پھیرنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھ لینا، وہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ ایسا تو نہ کرے نا، کاروبار میں دھیان ہے، گھر میں دھیان ہے، اور اسکول میں سب چیزوں میں پکا دھیان ہے، ایک ایک بندے کا بیلنس پتا ہے، کس سے کتنے مانگتا ہوں، شاید دینے والوں کا نہیں پتا ہوگا، لینے والوں کا سب کو پتا ہے۔ وہ غلطی کرتا ہم پکڑ لیتے، نہیں بھائی اتنے تھے، تم نے اس تاریخ کا وعدہ کیا تھا، اگلا 1 مہینے بعد پیسہ دینے کی وعدہ کرے، اس سے 3 دن پہلے سے دماغ میں ریمائنڈر آنا شروع ہو جاتا ہے، 15 تاریخ آنے والی ہے، 12 ہو گئی ہے، 15 کو پیسے دینے اس نے اپنے کو، اتنا یاد ہے آپ کو۔ مگر قرآن، نماز، ذکر و اذکار میں کیوں اتنی غفلت ہے؟ میں چوٹ کر رہا ہوں، پلیز، مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں ٹھیک ہونا ہے نا۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ آ جائے۔ یہ زندگی پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بزرگ نے کمال کی بات فرمائی، یقین کریں واقعی کمال کی بات ہے۔ سورہ عصر آپ سب نے سنی ہوگی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس دوسری آیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں کہ میں نے ایک برف والے شخص سے، برف بیچنے والے شخص سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا۔ یہ ہے، میں یہاں تھوڑا سا بریک لے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس کا مائنڈ سیٹ آخرت کی فکر کرنے کا ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے تجربات سے آخرت کا کوئی درس لیتا ہے۔ جس کا ذہن ہی نہیں ہے تو وہ غفلت میں ہی رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا زبردست کپڑا بناتے تھے، کپڑا سیا، تیار کیا، کپڑے کے بیپاری تھے۔ وہ ایک کپڑا سیل کرنے مارکیٹ میں گئے، اپنا بنا کے کپڑا، تو جو کپڑا خریدنے والا تھا نا، اس نے جب کپڑا دیکھا تو اس نے کہا آپ کی تو سلائی میں پرابلم ہے۔ وہ ماہر تھا، ماسٹر تھا، ایکسپرٹ تھا، سلائی میں صحیح نہیں ہے، کلر اسکیم بھی صحیح نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کی سائز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بتاتا گیا، اس بزرگ نے رونا شروع کر دیا، زاروں کتار رونے لگ گئے۔ تو اس نے کہا بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کا کپڑا میں خرید لیتا ہوں، ناراض تو نہ ہوں، میں تو جو چیزیں وہ بتا رہا ہوں۔ کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے کپڑے کے عیب نکالے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے طور پہ پرفیکٹ بنایا تھا، مگر جب یہ کپڑا کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا تو اس نے میرے عیب نکالنا شروع کر دیے۔ تو میں نے تو اپنے طور پہ نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں، روزے صحیح رکھے ہیں، صدقے خیرات بھی کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گیا، اور اگر رب نے کہا کہ تیرے سجدے قبول نہیں ہیں، ان میں اخلاص نہیں تھا، تیرے صدقے بیکار ہیں تو اس میں نیت کچھ اور تھی، میں اپنے طور پہ ٹھیک کر رہا ہوں اعمال، اگر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور وہاں یہ سب ریجیکٹ ہونا شروع ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ تھا دماغ، یہ ذہن تھا آخرت کی تیاری کا، کہ کپڑا ریجیکٹ ہوا تو قیامت یاد آ گئی۔ ادھر گھر میں میت ہوتی ہے تو موت یاد نہیں آتی ہے، ادھر باپ کا انتقال ہوتا ہے اور گھر والے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے تیسرے دن نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر ہمارے سامنے آخرت کی یاد دلانے والی بات ہوتی ہے، پھر بھی آخرت نہیں سوچتے ہیں۔ اور بزرگان دین سنو کیا کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں میں نے برف والے سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا۔ ایسا کیا کہا تھا برف والے نے؟ سنو برف والا کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، کہتے ہیں میں نے برف والے کے بارے میں سنا، وہ آواز لگا رہا تھا، برف ریڑھی پہ بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا ارحموا من یذوب رأس مالہ، وہ کیا کہتا تھا، لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ برف والا یہی کہتا ہے خرید لو ورنہ پگھل جائے گا۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا ان الانسان لفی خسر، اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، جو اس میں نیکی نہ کمائے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ برف والا صبح برف لے کے نکلتا ہے نا، اس کو پتہ ہے شام تک یا تو بیچوں گا یا پگھل جانی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی بھی یہی ہے، we don't know کب چلے جائیں گے۔ اگر آپ اس کو امیجنیشن کے ذریعے سمجھنا چاہیں نا، تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پیدا ہوئے نا تو ہمارے ہاتھ میں ایک ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے، کسی کے پاس 50 سال کا ہے، کسی کے پاس 40 سال کا ہے، کسی کے پاس 25 سال کا ہے، برف روز پگھل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی برف کل ختم ہونے والی ہو، آج ختم ہونے والی ہو، اور ہم ہیں کہ احساس ہی نہیں ہے، پگھل رہی ہے، روز پگھل رہی ہے، اور ہم نیکیاں کہاں کما رہے ہیں۔ حالانکہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے، پہلے سنو پھر قرآن کی آیت سناتا۔ ہو رہی ہے عمر بسلے برف کم،
ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، ہر دن برف کی طرح کم ہو رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو رب نے کیوں بنایا ہے ہم جانتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے، بڑا نام بنانے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے، اور جناب ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، اس لیے بنایا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے رب کے کلام تو ہماری رہنمائی فرما، ہمیں کریٹ کیوں کیا گیا، انسان کو بنایا کیوں گیا؟ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بے شک اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ اللہ فرماتا ہے جن اور آدمی کس لیے بنائے؟ کہ میری عبادت کریں۔ معلوم ہوا انسانیت اور عبادت لازم اور ملزوم، یعنی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جو عبادت نہیں کرتا انسانیت سے لا تعلق ہے، بنایا ہی عبادت کے لیے گیا ہے، ہماری کریشن کا مقصد عبادت ہے۔ اب آتے ہیں سولوشن کی طرف۔ میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ آج کے بیان میں کچھ ایسے فارمولے دینے ہیں کہ جو بڑے آسان ہیں اور اس پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم بھی عبادت گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ میں آج دو باتوں کو پہلے ڈیفائن کر چکا کہ مجھے اور آپ کو بنایا کیوں گیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب میں عبادت گزار کیسے بن سکتا ہوں؟ اتنا بیزی آدمی، دنیا میں غرق ہو چکے، بہت سارے مسائل زندگی کے ساتھ ہیں۔ اب غور سے میرے کچھ فارمولے سنتے جائیے اور اس کو امپلیمنٹ اپنی لائف میں کرنے کی نیت کرتے جائیے۔ پہلا نسخہ کیا ہے کہ جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور عبادت میں ہمارا دل لگ سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم نیکیوں کو کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلا نسخہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں۔ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ حرام کام بھی کر رہے ہیں، تو گناہ چھوڑنا، اپنے اسٹیپ کو اللہ کی طرف بڑھانا ہے نا، قدم بڑھانا ہے، عبادت کی طرف اپنا دل لگانا ہے، تو پہلے گناہ چھوڑ دیں، کیونکہ گناہوں کی یہ آگ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے گناہ اگرچہ ایک ہو مگر اپنے ساتھ 10 برائیاں لاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو عبادت کے فضائل بتائے نا، اب گناہ کی برائیاں سنو۔ لوگ کہتے ہیں یار تھوڑا سا ہی گناہ کرتا ہوں، ایک دو ہی بری عادتیں، سنو ایک گناہ کیا کیا لاتا ہے۔ نمبر 1، گناہ کرنے والا اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے۔ نمبر 2، شیطان ملعون کو خوش کرتا ہے۔ نمبر 3، جنت سے دور، اور نمبر 4، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ نمبر 6، اپنے باطن کو ناپاک کرتا ہے۔ نمبر 7، اعمال لکھنے والے فرشتوں کرامن کاتبین کو تکلیف دیتا ہے، ان کو گناہ لکھنا پڑتا ہے نا، گندی بات، بری بات لکھنی پڑتی ہے۔ نمبر 8، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ انور میں تکلیف پہنچاتا ہے، رنجیدہ کرتا ہے۔ نمبر 9، زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بناتا ہے۔ اور نمبر 10، تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو آج پہلے نیت تو یہ کر لیں کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے۔ ہاں، گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، مگر میرے لیے مشکل ہے نا، میرے رب کے لیے تو مشکل نہیں ہے، وہ تو قوی ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ کن فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ پہلے نیت کر لیں اور پھر اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ میں نے نیت کر لی ہے، بس تو میری گناہوں کی عادت نکال دے۔ تو انشاءاللہ جب دل گناہوں سے پاک ہوگا نا تو پھر نیکیوں کا نور آنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ملتے ہیں، ایک جگہ ہم گئے تھے تو یہ بحث ہو رہی تھی، ایک بھائی ساتھ تھے، کہتے ہیں یار اتنی نیند آتی ہے جیسے ہی بیان شروع ہوتا ہے، دل نہیں لگتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں میں آپ کو آج ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ ہم کبھی بخار ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہوگا، تو بخار میں ہمیں اپنا پسندیدہ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، جو بڑا پسند سے کھاتے ہیں نا وہ بھی کڑوا لگتا ہے، کھانا تو کھانا، گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں یا گھر والوں کو بھگا دیتے ہیں۔ ہم کو پتہ ہے یار بیمار ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے منہ کڑوا رہے گا، دوائی کھاتے رہیں گے، آہستہ 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 جیسے ہی بیماری دور ہوگی نا دوائی کھانے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، موڈ اچھا ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو نماز میں دل نہ لگے، تلاوت میں دل نہ لگے، اجتماع میں دل نہ لگے، کسی درود پاک پڑھے تو بوریت ہونے لگے، تو وہ سمجھ لے کہ اندر بیماری ہے، گناہوں نے دل کالا کیا ہوا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ نیکی کرتے رہنا، یہ دوائی کھاتے رہنا، انشاءاللہ گناہ چھوڑ دینا اور نیکی کرتے رہنا۔ ایک دن آئے گا جس دن یہ بیماری صاف ہوگی نا، ہر سجدہ برکت دینا شروع کر دے گا۔
دعا میں آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، درود کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، تلاوت میں رکت ملنا شروع ہوگی۔ ابھی کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے نہیں مل رہی کہ دل میں گڑبڑ ہے۔ مجھے دوائی بھی جاری رکھنی ہے، پرہیز بھی جاری رکھنا ہے۔ میرے رب کی جس دن رحمت ہو گئی انشاءاللہ میرا دل نمازوں میں لگ جائے گا، پھر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ اور جس دن یقین کرو جس کو عبادت میں لطف آنے لگ گیا نا، اس کے وارے نیارے ہو گئے، کیونکہ اب وہ عبادت ایسے کر رہا ہوگا جیسے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سجدوں کو انجوائے کرے گا، وہ دعاؤں کو انجوائے کرے گا، وہ تلاوت کے مزے اٹھائے گا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوگ ساری رات، اللہ والے حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں ہم نے سنا، ساری رات کیسے عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے رہتے تھے، ان کو بوریت اور تھکن کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کہتے اب سمجھ آ گیا، اب جب میں لوگوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہوں اور بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ساری رات موبائل پر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی تھکن نہیں لگتی، ان کا دل موبائل میں لگا ہوا ہے، رات کا پتہ نہیں چلتا۔ ان کا دل عبادت میں لگا تھا، انہیں بھی رات کا پتہ نہیں چلتا۔ میں ایک دعا کیا کرتا ہوں تحدیث نعمت کے لیے، آپ کو کہتا ہوں آپ بھی یہ دعا کیا کہ اللہ میرا دل عبادت میں لگا دے اور عبادت کا مزہ دے دے۔ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہمیں عبادت تکلف سے کرنی پڑتی ہے کہ یار پڑھ رہا ہوں وہ دل نہیں لگ رہا، لیکن جس دن عبادت میں دل لگ گیا نا، اللہ اکبر، وہ زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ اور یہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا کہ جب ہمارا دل گناہوں سے پاک ہوگا۔ تو پہلا نسخہ کہ آپ عبادت کی طرف آنا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو گناہ چھوڑ دیجئے، گناہوں والی باتوں سے بچائیے اپنے آپ کو، آپ کو عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا کہ ہم ناکارہ ہیں۔ ہم اللہ سے ہی مدد مانگے، اللہ تو عبادت کی توفیق دے، تو سجدوں کی توفیق دے، تو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ سیکنڈ فارمولا، دوسرا نسخہ وہ یہ ہے کہ ہمیں فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ یہ جو اپنے فضول اپنی ٹائم ضائع کرنے والے کام رکھے ہوئے ہیں نا، خاص طور پہ آج کل تو ایسا لگتا ہے ہمارا سب سے زیادہ زندگی کا ٹائم ہمارا موبائل لے جاتا ہے، یا موبائل لے جاتا ہے یا فضول ہماری گپ شپ، آپ کے یہاں کہتے ہیں کچیری، وہ کچیری چائے کی لگی تو 2 گھنٹے کی لگی، بھائی 2 گھنٹے میں کون چائے پیتا ہے یار، باقی دنیا بھر کی بحث کرنی ہے۔ ارے بھائی ساری دنیا کی پنچا، آج کل ڈالر کا ریٹ کیا ہے، $1 نہیں ہے جیب میں پھر بھی ڈالر کا ریٹ پوچھنا ہے، تیل کتنے کا ہو گیا ہے آج کل جناب، کون سی ملک کی کرنسی کدھر پہنچ گئی، تم نے کاروبار کرنا ہے اس گلی کا پتہ پوچھنا کیوں جدھر جانا نہیں ہے، اسی میں گھنٹوں لگ گئے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، کرونا میں کتنے مر گئے، وہ بھائی آپ کو کیا کس بات کی پنچات ہے؟ اتنی دیر میں کچھ اللہ کا ذکر کر لو، کچھ درود پاک پڑھ لو، کوئی آخرت کی تیاری کر لو۔ تو فضول کاموں سے اپنے آپ کو جب بچائیں گے نا تو آپ کو کچھ ٹائم ایکسٹرا ملے گا، اور وہ جو ایکسٹرا ٹائم ہوگا وہ آپ عبادت میں کر سکیں گے۔ اللہ کرے ذہن بن جائے نا۔ مثال دیتا ہوں، آپ کہیں گئے، کسی نے کہا یار ذرا 7-8 منٹ بیٹھیے گا میں آ رہا ہوں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب 8 منٹ کا وہ کہہ کر کے ہم کیا کریں گے، 8 منٹ میں موبائل نکالیں گے۔ اب وہ 18 منٹ بعد بھی آیا نا، ہمیں ٹینشن نہیں، ہمارا موبائل چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ نیکیوں کا ذہن ہوتا نا اور وقت بچانے کا ذہن ہوتا تو اسی موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا، 8 سے 10 منٹ میں سورہ یاسین جو پڑھ لے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ 8-10 منٹ تو لگتے ہیں نا، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو سورہ یاسین پڑھتا اس کو 10 قرآن پاک کا ثواب ہے۔ وہ 10 منٹ بٹھا کر ہمیں آیا، ہم نے 10 قرآن پاک کا ثواب کما لیا۔ دیو سے تسبیح نکالوں یار، 100 بار درود پاک نہ پڑھ لوں یار، 5 منٹ کا بریک ملا ہے تو۔ اللہ کرے کہ یہ ذہن بنے کہ ہم فضول کاموں سے بچے۔ اتنا ٹائم ہم ضائع کرتے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ کبھی پیپر پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم لکھیں کہ یار میں نے آج پورے دن میں، ٹھیک ہے نوکری کریں، کاروبار کو ٹائم دیں، فیملی کو ٹائم دیں، نمازیں پڑھیں، اس کے علاوہ وہ گھنٹے گنے جس میں آپ نے کچھ نہیں کیا، تو پھر اندازہ ہوگا کہ یار میں نے کتنا زندگی کا وقت ضائع کر دیا۔ تو ذکر و درود کرتے رہیے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اے کاش ہم یہ جو ہے ہمارا ذہن بن جائے۔ کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کام، ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دین یا دنیا میں مفید نہ ہو، وہ کام یا کلام کرے جو اسے دنیا میں مفید ہو یا آخرت میں۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا ہے، وہ کام تو کروں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، صرف ضائع کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی سانسوں کی گنتی کو سمجھیے، یہ اللہ پاک نے بڑی نعمت دی ہے، اب ہماری مرضی ہم ان کو کیسے ضائع کرتے ہیں۔ تیسرا نسخہ، پہلا کیا تھا، گناہ چھوڑ دے، دوسرا فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب تیسرا نسخہ کیا ہے کہ ہم اپنے جو مباح کام ہے نا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، چائے پینا، کھانا کھانا، ان مباح یعنی جائز کاموں کو نیکیوں میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیسے کور ہوگا؟ وہ ہے اچھی نیت۔ یہ ایسی نرالی سوغات ہے کہ بندہ اچھی نیت کی وجہ سے
بغیر عمل کے بھی ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے نیکی کا ارادہ کیا اس پر عمل نہ بھی کر پایا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. نیت اچھی تھی نا, اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں. اچھا, ایک عمل میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں. اگر تھوڑا سا رک کر نیکی کرنے کا, اچھی نیت کرنے کا ذہن بن جائے نا, اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے, اتنا نیت کے بارے میں سمجھاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اجتماع میں آئے, ابھی کی بات کر لیتے ہیں, آپ میں سے کوئی آیا بھائی بیان سنوں گا, اس کو ایک ثواب ملے گا. کسی نے نیت کی یار میں ذکر بھی کروں گا, 2 نیتیں ہو گئیں. میں تو دعا بھی کروں گا, 3 نیتیں ہو گئیں. اب میں اجتماع کے بعد مسلمانوں سے ملاقات بھی کروں گا, 4 نیتیں ہو گئیں. سلام میں پہل کروں گا, 5 نیتیں ہو گئیں. اجتماع میں اگر گیا اور وہاں کسی مسلمان نے راستہ پوچھا تو راستہ بھی بتا دوں گا, 6 نیتیں ہو گئیں. 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہوا, اگر ہونے لگا تو سلو کروا دوں گا, 7 ہو گئیں. کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا آتا ہوا بتا دوں گا, 8 نیتیں ہو گئیں. ہو سکتا ہے اجتماع میں جنازہ آ جائے, اگر جنازہ آیا تو جنازہ بھی پڑھ لوں گا, 9 نیتیں ہو گئیں. اگر آپ کا نیت کا ذہن ہے تو آپ گھر سے چلے اجتماع کے لیے ہیں, مگر ہر قدم پر ہر لمحے 10-10 12-12 کام کی نیتیں کی, 10-12 کاموں کا ثواب ملنا شروع ہو گیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جو گھر سے نماز کے لیے چلتا ہے, وہ جب گھر کے سے نماز کے لیے چلتا ہے نا تو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے, ہر دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے 40 نیتیں لکھی ہیں. جو ان 40 نیتوں پر عمل کر لے, نیت کر لے, اب گھر سے چلے گا ہر قدم پر 40 نیکیاں ملیں گی. تو ہم اچھی نیتیں کرنے کی عادت ڈالیں تو یہ بڑا آسان سا کام ہے, لیکن ہمارے نامہ یا مال میں ملٹیپلیکیشن ہونا شروع ہو جائے گا. اگلا نسخہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک تیر سے 2 شکار, اس کی عادت ڈال لیں. ہاتھ کام کرتے ہیں نا, نوکری کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں, زبان تو فارغ ہے نا, تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 کرتے رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہ وظائف ہیں احادیث میں جس کی ترغیب دی گئی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ وہ عظیم وظیفہ ہے جو نبی پاک فرماتے ہیں 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں, میزان پر بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے پسند ہیں. وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اگر میرا یہ ذہن بن جائے کہ میری نیکیوں کا میٹر جاری رہے تو زبان کو اچھے کام میں لگائے رکھو, اللہ رسول کا ذکر کرتے رہا کرو, انشاءاللہ نیکیوں کا میٹر جاری ہوگا. پورا دن کاروبار کر کے, نوکری کر کے یہ حساب تو کرتے ہو آج کتنے کمائے, کبھی یہ بھی حساب کر لو کہ آج جنت میں کتنے درخت لگائے, آج کتنی کروڑوں نیکیاں آپ ایک دن میں کما سکتے ہیں. اگر آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنی زبان کا پرفیکٹ یوز کرنا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک آپ نے روٹی نہیں کھائی, ستو پیتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہ روٹی کو چبانے اور ستو کو پینے میں نے فرق دیکھا کہ میں 90 تسبیحات زیادہ کر سکتا ہوں. تو میں نے سوچا روٹی چبانے میں ٹائم کیوں ضائع کروں, ستو پی کر بھی پیٹ بھر جاتا ہے, 90 تسبیح اور پڑھ لیتا ہوں. مگر ادھر پورا دن گزر جاتا ہے, درود کی ایک تسبیح نہیں ہوتی ہے, کلمہ پاک کی ایک تسبیح نہیں پڑھتے ہیں. حدیث میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, بہترین افضل ذکر ہے. کتنی بار پڑھا؟ نہ کریں ایسا. یہ سانسوں کی خدارہ اہمیت محسوس کریں. قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ پچھتاوا ہو کہ کاش فضول وقت نہ گزارتا, اللہ رسول کا ذکر کر لیتا. ایک اور بڑا پیارا نسخہ علماء نے بتایا کہ بندہ دعا کرنے کا عادی ہو جائے. نبی پاک کا انداز پتہ ہے نا, پیارے آقا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, دودھ پینے کی دعا, پانی پینے کی دعا, پانی کے بعد کی دعا, استنجا خانے میں جانے کی دعا, فارغ ہو کر باہر آنے کی دعا, گھر میں جانے کی دعا, باہر آنے کی دعا, مسجد میں جانے کی دعا, باہر نکلنے کی دعا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک قدم قدم پر دعائیں کرتے تھے. اور آج ہمیں پورا دن گزر جاتا ہے, ہم دعا نہیں پڑھتے. حالانکہ اگر یہی عادت اپنا لینا کہ ساری دعائیں یاد کر لیں کہ یار کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے, تو کھانے سے پہلے ثواب, کھانے کے بعد ثواب, پانی سے پہلے ثواب, پانی کے بعد ثواب. اچھا دعا اور سنت, اگر یہ 2 چیزیں مجھے پتہ چل جائیں, بھائی پانی تو پینا ہی ہے نا, لیکن دن میں کتنی بار پانی پیتا ہوں؟ اگر سنت کے مطابق پیوں تو ہر بار پانی پینے کا ثواب ہے. چپل تو پہننا ہی ہے, سنت کے مطابق پہنوں, چپل پہننے کا ثواب. لباس تو پہننا ہی ہے, سنت کے مطابق پہنوں, لباس پہننے کا ثواب. اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار میں پورے دن میں کیسے عبادت بڑھا سکتا ہوں اور بغیر کسی بڑی ایفرٹ کے, کیا محنت کرنی ہے, سیدھے پیر سے چپل پہنے یا الٹے پیر سے پہنے, اتنا ہی ٹائم لگنا ہے. مگر ہر سنت پر اگر سنت کی نیت سے عمل کر لوں اور اس سے پہلے دعا بھی پڑھ لوں,
الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک میں ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔ اچھا ڈبل فائدہ ہوگا، دعا کا ثواب الگ ملے گا، کام میں برکت اور آ جائے گی۔ جس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، دعا کر لی، کام بھی اچھا ہو جائے گا، کھانے میں بھی برکت رہے گی، پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا، اور جناب عبادت بھی جاری رہے گی۔ اصل چیز مائنڈ ہے۔ جس طرح دنیا کمانے کے لیے دماغ چلتا ہے، اگر نیکیاں کمانے کے لیے دماغ چل جائے نا تو پھر تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، کمال ہے، آسان نیکیاں ہیں۔ ایک بڑی پیاری کتاب بھی ہے مکتبۃ المدینہ کی، آسان نیکیاں، اس کو پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یار اتنے چھوٹے عمل سے اتنا بڑا ثواب۔ میں اگر ایسی کوئی کتاب بتا دوں آسان پیسے کمانے کا نسخہ، شاید وہ کتاب ہی ختم ہو جائے گی مکتبے پہ۔ او ہو بتاؤ بھائی ایک دن میں لاکھ روپے کیسے کماتے ہیں، محنت بھی نہ کرنی پڑے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دن میں کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں بھائی۔ صرف اپنا ذہن بنائیں اور اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے عبادت کے لیے بھیجا گیا، تو دعائیں یاد کر لیں۔ ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، دعوت اسلامی کے حلقوں میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، اور یہ دعائیں انشاءاللہ زندگی میں ساتھ رہیں تو بیڑا پار ہو جائے گا نا۔ سنت پر عمل کرنے کی ذہن بنا لیں، اور سنت پر عمل کر کے نیکیاں تو ملی، اور پتہ کیا ملے گا؟ سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب بتاؤ نا، اللہ کے حبیب کے ساتھ جنت میں چلے گئے تو بیڑا پار ہو گیا نا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں جو مختصر وقت میں جو بیان میں بات سمجھانا چاہتا تھا، اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اب تو مبارک مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، اس مہینے میں بھی عبادت بڑھا دیں، اگلے مہینے میں بھی اپنے ذہن کو یہ بنائیں کہ مجھے عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آپ عبادت کرو گے نا اللہ کو راضی کرو گے۔ لوگ کہتے ہیں یار ہم دین کی طرف زیادہ آ جائیں گے تو دنیا کا کیا ہوگا؟ میرے پیچھے اسلامی بھائی مجھے ایک بات بتائیں، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، یا کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اسے روزی دے رہا ہے، اس کا روزگار چل رہا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ روزگار روک لے گا؟ خود سوچے نا، وہ رحمان الدنیا والآخرہ ہے، وہ خالق دنیا بھی ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ ارے جب ہم اسے راضی کر لیں گے، اس نے دنیا بھی اچھی کر دینی ہے، اس نے آخرت بھی اچھی کر دینی ہے۔ تو بس اپنی زندگی کا یہ مقصد بنائیں، اور الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو ہمیں پکڑ پکڑ کر ہماری آخرت کی یاد دلاتا ہے، ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتاتا ہے کہ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو آئیے اس مدنی ماحول میں آ کر آپ خوب نیکیاں کما سکتے ہیں۔ آپ کو ماشاءاللہ اگر زیادہ نیکیاں کمانی ہے نا تو آپ دعوت اسلامی میں آ جائیں۔ اجتماع میں دیکھیں کتنی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر ذکر کی، اب اتنے سارے لوگ ذکر کریں گے، ہر ذکر پر ثواب ملے گا۔ دعا کریں گے، آمین کہتے جائیں گے، برکتیں بھی ملتی جائیں گی، دعا کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ پھر صلاۃ و سلام ہوگا تو صلاۃ و سلام کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد یہ سیکھنے سکھانے کے حلقے، اس میں الگ ثواب ملے گا۔ خوش نصیب یہاں آرام کریں گے، ساری رات اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تہجد پڑھیں گے، تہجد کا ثواب ملے گا۔ پھر فجر کی جماعت ہوگی، پھر فجر، یعنی آپ سوچیں کہ ایک رات میں کتنا بڑا پیکج ہمیں ہر جمعرات اجتماع میں مل جاتا ہے۔ پھر کتنے خوش نصیب ہیں جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، 3 دن میں کتنی ساری نیکیاں کما کے آئیں گے، 1 ماہ میں کتنی نیکیاں کما کر آئیں گے۔ تو اللہ کرے کہ نیکیاں کمانے کا، نیکیوں حاصل کرنے کا ذہن ہمارا بن جائے، تو پھر انشاءاللہ یہاں بھی خیر ہے، وہاں بھی خیر ہے۔ ایک بات آخر میں کہہ دیتا ہوں، اگر دنیا میں غریب ہونا تو کم از کم آخرت میں تو غریب نہ رہو یار، وہاں تو امیر ہو جاؤ، وہاں تو باغات لگا لو، وہاں تو جنت میں محل لگا لو۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو ادھر بھی بیچارہ تکلیف میں رہ رہا ہے اور ادھر کے لیے بھی کچھ نہیں بھیجا۔ اور اگر دنیا میں امیر ہو، مالدار ہو، سکھ میں رہ رہے ہو، تو پھر تو وہاں سکھ کی زیادہ ضرورت ہے نا۔ ادھر نرم بستر ہو اور ادھر مار پڑنی ہو، ادھر نرم اور بڑے شاندار بیڈ روم ہو اور قبر میں کیڑے ہوں، تو کیا فائدہ ان بیڈ رومز اور ان گھروں کا؟ مزہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ادھر بھی گھر اچھے دیے ہیں، اب ادھر بھی گھر اچھے تیار کر لو۔ یہ ذہن جس دن بن گیا نا کہ میں نے ادھر بھی چین سے رہنا ہے، ادھر بھی محل تیار کرنا ہے، ادھر بھی اپنے باغات بنا لینے ہیں، ادھر بھی خوب صدقہ خیرات کر کے اپنا بینک بیلنس جمع کر لینا ہے، تو پھر خیر ہے، پھر زندگی بہت اچھی ہے۔ آخری ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر ہم انشاءاللہ بیان کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ یہ میسج سمجھ لیں آج کا۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ نے بڑا عجیب کمپٹیشن کروایا۔ اب بادشاہ ہوتا ہے، اس کی مرضی۔ اس نے کہا ذرا چیک کرو میرے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، ہو از دا بگیسٹ فول ان آور کنٹری۔ بادشاہ کا فرمان تھا، وزیروں نے مقابلے کرانا شروع کر دیے۔
عجیب و غریب مقابلے ہوئے، بہرحال مقابلے میں ایک بندہ جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو گیا کہ یہ پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف ہے. ٹھیک ہے، بادشاہ کے سامنے لائے کہ بادشاہ سلامت، ہم نے چیک کر لیا ہے، اس بندے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. اچھا چیک کر لیا؟ کہاں چیک کر لیا؟ بادشاہ نے اپنے گلے سے سونے چاندی کی مالا اتاری، اس بے وقوف کے گلے میں پہنا دی. بے وقوف خوشی خوشی گھر چلا گیا، جیت گیا، ونر. تھوڑے دن بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہو گئے، شدید بیمار تھا. تو بے وقوف پہنچ گیا بادشاہ کے پاس کہ بادشاہ سلامت سنا آپ بڑے بیمار ہو گئے. کہتا ہاں یار بہت بیمار ہو گیا ہوں، اب تو یہ جہان چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہتا اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ تھا تو بے وقوف، اس کو نہیں پتا مرنا کیا ہوتا ہے، قبر کیا ہوتی ہے. کہیں اور جا رہے ہیں؟ ہاں میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، ادھر تو اتنا بڑا محل، زبردست کمرے، جدھر جا رہے ہیں ادھر محل بنا لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے. کہا اچھا. بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس اتنے سونے جواہرات، مجھے خود آپ نے اتنی بڑی قیمتی مالا دی تھی، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوا دیے. بادشاہ سلامت کہتا ہے میں نے تو ادھر ایک روپیہ بھی نہیں بھجوایا، پھوٹی کوڑی بھی نہیں ادھر. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے غلام، کنیز، خادمائیں، سرونٹ، اسٹاف، جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم وغیرہ بھجوائے کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی نہیں ہے میری خدمت کرنے والا. اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا، اپنی مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی. کہ حضور پھر تو مجھ سے بڑے بے وقوف آپ ہوئے نا. آپ کو پتہ ہے ادھر جانا ہے، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ کسی غلام خادم کو بھجوایا، تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے. وہ بے وقوف تو بات کر گیا، یہ فرضی خاکہ ضرور ہوگا، میں ہمارے لیے کتنا بڑا میسج ہے. حیدرآباد میں گھر بن گیا، جنت میں بنا کہ نہیں؟ ادھر پیسے بہت، ادھر ہیں کہ نہیں؟ ادھر فون کرو تو چائے آ جاتی ہے، خادم موجود، گھر میں ماسی موجود، گھر میں بیوی تو ہے کام کرنے والی بیچاری، ادھر کون ہے؟ سوچو، ادھر رہ کر ادھر کی تیاری کرنی ہے. ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا کہ جناب مرنے کا ٹائم آ گیا اب ذرا آخرت کی تیاری کر لیں. نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس پل کی خبر. پلیز سمجھو بات، ادھر تیاری کر لو کہ ادھر بھی چین سے رہو. تیار رہو کہ آج بھی جا سکتا ہوں، اور اگر آج بھی قبر میں جاؤں تو ایسی زندگی گزارو کہ قبر میں جنت کا باغ ملے، نرم بستر ملے، جنت کا پیغام ملے. اللہ کرے ایسی زندگی گزارنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. میرے اعمال کی اصلاح